اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ہسٹری آف اسلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ساری ہسٹری ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سیریز شروع کروں گا جس میں یہ ساری ہسٹری بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 دفعہ آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب و خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم سے ناراض تھے، ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکانے میں آنے کا بہت رنج ہوا۔ بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ کو رحم آیا اور حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ نے بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دیکھیں یہاں تاریخ اسلام جو ہے حضرت آدم سے لے کر محمد تک، ایوب پبلشر دیوبند کی، تو انہوں نے یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہی بات بتائی تھی کہ ایک نبی آئیں گے، ٹھیک ہے۔
جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اس تک جتنے انبیاء ہیں ان کا کہنا باقی لوگ مانیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے، ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ قارئین نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو قابیل و حابیل کا ذکر بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن پر پریس کریں تاکہ آئندہ آپ کو ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔